نعرہ لگائیں گے آپ لوگ؟ نعرہ تکبیر! اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کی آواز ابھی مدینہ شریف پہنچ سکتی ہے۔ ایک قطعہ سنا دوں کہ بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا، جسے ہے پینا شراب طہور بولے گا، زبان عشق پر پابندیاں نہیں لگتی، نبی کے نام پہ سنی ضرور بولے گا۔ تو کتنے لوگ بولیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، ایک ہاتھ سیدنا حضرت امام حسن کے نام پر، دوسرا سیدنا حضرت امام حسین کے نام پر، نعرہ تکبیر! اور آواز بلند ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نعرہ تکبیر! ذرا سا لہرا دیجئے ربیع الاول شریف کے جھنڈے کی طرح۔ آپ کے ملک میں 12ویں کا جلوس نکلتا ہے کیا؟ نکلتا ہے تو سبحان اللہ کے ساتھ استقبال کیجئے، سبحان اللہ کہتے ہوئے لہرا دیجئے، نعرہ تکبیر! اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ تو اچھا کام ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجمع کا نعرہ تکبیر! لہرا دیجئے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس، حضرت روشن ویشالوی۔ جناب روشن ویشالوی سے کلام سنیں، انشاءاللہ پروگرام بہت یادگار ہوگا، اچھا ہوگا۔ ابھی تو جائزہ لے رہا تھا آپ کا، نقابت نہیں کی، آپ تیار ہو گئے تب نقابت ہوگی، بد نظمی نہیں، بار بار اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ ابھی تو جلسہ شروع ہوا ہے اور ابھی سے مجمع سے 20 سے لوگ نکلنا شروع کریں گے تو یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ ضرورت پڑے گی لوگ جائیں گے، مگر ایسا کیا ہے کہ 10 آدمی ایک ہی مرتبہ اٹھ جائیں، ایسا مت کریں گے آپ۔ انشاءاللہ علماء کا سپورٹ رہا، ان کا تعاون رہا، ان کے دست و بازو مضبوط رہے تو پروگرام بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جناب روشن ویشالوی اڑا دیا، یہاں سے گرد اڑ رہی تھی، لگ رہا تھا گرد نہیں، گردہ نہیں، گردہ اڑ رہا ہے۔ ہر غریب پہ کھاتے ترس غریب نواز، طلب ہو ایک کی دیتے ہیں 10 غریب نواز۔ امیرو تم کو مبارک امیر کی چوکھٹ، ہمارے واسطے کافی ہیں بس غریب نواز۔ 2 شعر اور سن لیں۔ علامہ عیسیٰ مصباحی صاحب قبلہ کا نامہ رضاء العلوم کے قابل فخر استاذ حضرت مولانا سلیم الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا سمر عالم نوری صاحب، حضرت مولانا حماد صاحب قبلہ لاہوریہ شریف، دیگر ارباب علم و دانش کہ جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دل بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا، کوئی جے پال جوگی بن کے جب آیا ہے جادوگر، میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ اور کھلا لینے والوں کے لیے بھی ایک شعر تھا میرے پاس کہ سارے پرانے نوٹ سے کر لو سمجھوتا، نیا نیا ہر پیس اٹھا کر لے جاؤ، شاعر کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، 10 رکھو اور 20 اٹھا کر لے جاؤ۔ مگر صرف شاعر کے حوالے سے یہ فکر پیش کی گئی ہے۔ 5 کے نوٹ بہت زیادہ روشن ویشالوی کی دہلیز پر دستک دے رہے تھے۔ ایک شعر ہے، یہی لکھا تھا کہ شعر کہنے کو تو عنوان بہت ہوتا ہے، جس گھڑی ذہن مہربان بہت ہوتا ہے، بند کر دے جو حکومت تو بہت اچھا ہو، 5 کے نوٹ سے نقصان بہت ہوتا ہے۔ یہ شعراء کرام کی فکر ہے، ان کا اپنا نظریہ، اپنا خیال ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم رضا چترویدی کی غالباً آمد ہو رہی ہے، سارے لوگ مل کر اجتماعی طور پر بھی ان کو بآسانی نہیں لا سکے، بڑی مشکلوں کے بعد آ رہے ہیں، لیکن اس علاقے کی ایک بہت ہی معروف شخصیت۔ بیٹھ جائیے، بیٹھو گے کہ بدتمیزی کرو گے؟ بیٹھیے۔ آپ نے انتظار کیا ہے، بہت اچھا لگا آپ کا انتظار۔ حضرت مولانا ابراہیم رضا چترویدی اس علاقے سے اٹھ کر دور دور تک اپنے فن کی خوشبو تقسیم کر چکے ہیں عقیدتوں کے گلشن میں، لیکن ایک خوشخبری دیتے ہوئے مجھے خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہی کے اسی علاقے سے اٹھ کر
پورے ملک ہندوستان بالخصوص چھتیس گڑھ کی سرزمین پر جہاں کے سیاسی لیڈران نے، یہاں تک کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ نے بھی جنہیں اعزازات سے نوازا ہے، جن کا احترام کیا ہے، جن کی تعظیم کی ہے، اور اپنی زبان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا سیاسی قد، شعری قد اور مذہبی میدان میں بھی قد بہت ہی بلند و بالا ہے، جو اپنے سینے میں خدمت دین متین کا جذبہ رکھتے ہیں۔ چھتیس گڑھ کی حکومت نے انہیں ایک اہم عہدے سے سرفراز کیا۔ حج کمیٹی کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے ان کا اپنا الگ تشخص ہے۔ پورے ملک کے بڑے بڑے علماء، شعراء، خطبہ، دانشور کا طبقہ انہیں اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہے۔ حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر ظہیر الدین صاحب رہبر رائے پوری، جن کا شمار اہل دانش، اہل فہم، اہل ادب اور تیز فہم شعراء کرام میں ہوا کرتا ہے۔ ملک کی بڑی بڑی کانفرنسوں اور مشاعروں میں آپ کے اس علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بالخصوص چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، بلکہ بریلی شریف کے اسٹیج پر بھی۔ ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب، ان کی آمد میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو علماء نے متفقہ فیصلہ کیا کہ زہر نصیب ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب کا اعلان کر دیا جائے، لہٰذا جو بات دل میں آ چکی ہے اسے زبان پر لائی جائے، اور بلا تاخیر چند شعروں کے ساتھ ہی صحیح حضرت ڈاکٹر ظہیر رہبر سے آپ حضرات سماعت کر لیں۔ زمین نعت پڑھے، آسمان نعت پڑھے، نبی کے عشق میں سارا جہان نعت پڑھے، خرید لایا ہوں میں بھی ہدایت بخشش، میں چاہتا ہوں میرا خاندان نعت پڑھے، حضرت ڈاکٹر ظہیر رہبر رائے پوری۔ کٹوہار گاؤں کا جلسہ اتنی جلدی پہلی رات میں ہی اتنا کامیاب ہو جائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ کٹوہار اور علاقے کے مسلمانوں کی عقیدت کو سرکار غریب نواز نے قبول فرما لیا ہے۔ کیفیت ہے، رنگ ہے، عشق و محبت کی آمیزش ہے، اور خوشیوں کے آثار ہویدا ہیں۔ ہر چہرے پہ مسرتوں کی لکیریں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ علماء کا طبقہ بھی بالخصوص اس طرف جلسے کی کامیابی کے لیے سنجیدہ ہے۔ میں علماء کی بارگاہوں میں محبتوں کے پھول نچھاور کر رہا ہوں۔ ان کا ایک شعر کافی اچھا تھا ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب کا، کہ جس نے نسبندی پہ بے خوف دیا ہے فتویٰ، وہ رضا خان کا بیٹا ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اس طرح کا شعر جب معیاری شعر جلسوں میں پڑھا جاتا ہے تو داد کی امید یا انتظار نہیں رہتا کہ لوگ سبحان اللہ کہیں گے، یہ نعرے کی آواز بلند کریں گے۔ ہماری فکریں بے لگام ہو چکی ہیں، ہمارے خیالات اس قدر تبدیل ہو چکے ہیں کہ ہم اچھا شعر سننا نہیں چاہتے، ہے کہ نہیں؟ یا پھر ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ آج کے جلسے کی کامیابی کے لیے یہ شعر ہی کافی ہے۔ جس نے نسبندی پہ بے خوف دیا ہے فتویٰ، وہ رضا خان کا بیٹا ہے، تمہیں کیا معلوم۔ سن 2008 میں نے قطعہ لکھا تھا اسی تناظر میں کہ بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرفداری نہیں کرتے۔ حکومت گر گئی تو اندرا گاندھی کو ہوا احساس، رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو ایسے شعر سے مطلب نہیں ہے، آپ لوگ خالی گردہ اڑانا جانتے ہیں۔ چلیے اڑائیے، انشاءاللہ آپ کی محبتوں کی خاک جب رنگ بدلے گی تو مدینہ شریف جانے کے راستے ہموار ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جی اچھا، بالکل چترویدی صاحب کے لیے تو ہم لوگ تن من دھن بچھائے ہوئے تھے، تب نہ علماء کا فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر ظہیر رہبر صاحب کو پیش کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے غریب نواز نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ جوڑوا شاعر بھی آ گئے ہیں، ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایسے نعرہ ہوگا تو واپس کر دیا جائے گا۔ جوڑوا شاعر کو ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ لگائیے۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، ان کو سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں بلا تاخیر آپ کے اسی ملک نیپال کی وادی سے اٹھ کر، انڈیا اور نیپال کے سرحدی علاقے سے اٹھ کر پورے ملک میں جنات کی طرح سفر کرنے والے
ٹرین سے کم، فلائٹ سے زیادہ محبتوں کی کائنات آباد کرنے والے، اسلامی جگت کے ایک پرشد اور مہاوشال سبھاؤں سے سمبودھت کرنے والے حضرت علامہ و مولانا ابراہیم رضا صاحب قبلہ چترویدی، جن کی کچھ کام علماء بھی کریں، ہر کام مائکی پہ نہ ہو. ہمارے جو معزز طالبان علوم نبویہ ہیں، مہمانان رسول ہیں، ان کے لیے کیسے اعلان کیا جائے کہ ہٹایا جائے؟ انہی سے تو ساری بہاریں ہیں. ذرا سا علماء فیصلہ کر لیں اساتذہ کرام کہ کیا ہونا چاہیے. وہ نہیں ہو تو یہ بہاریں کہاں سے آئیں گی؟ سوچ صحیح ہے، نظریہ صحیح ہے کہ علماء اور اساتذہ ائمہ کو آگے بٹھایا جائے. لہٰذا جگہ بنائیے، اسٹیج پر کم کم جگہ بنائیے، دل میں جگہ بنائیے. ایک قطعہ سن لیجیے حضرت آپ کی طرف سے. آپ نورانی، حضرت مولانا نورانی صاحب قبلہ، آپ کے لیے ایک شعر سنا رہا ہوں نوشاد اینڈ کو کے حوالے سے. ذرا غریب نواز کے چاہنے والے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اتنے سارے لوگ ہیں، میں اپنے باپ کے نام پر بولتا تو تامل کر سکتے تھے، آپ تاخیر کر سکتے تھے. میں اس کے نام سے بول رہا ہوں جو ہمارے اور آپ کے دل کی دھڑکن پہ حکومت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تمام چاہنے والوں کے غم سمیٹے ہیں، بڑے سکون سے اجمیر میں وہ لیٹے ہیں. یہ دنیا بول رہی ہے جنہیں غریب نواز، وہ تو رسول کی بیٹی کے ایک بیٹے ہیں. ان کے نام پہ ہاتھ اٹھانا تھا مگر آپ نے تاخیر کر دی ہے. ہاتھ اٹھائیے ورنہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ سب پیسہ واپس ہو جائے گا آپ کا. ہاتھ اٹھائیے، دونوں ہاتھ اٹھائیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اتنے سارے لوگ ہیں، آپ اگر آواز بلند کریں تو کیا ملک نیپال کی سرحد کو عبور کر کے آپ کی آواز خواجہ اجمیر کی بارگاہ تک پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ پہنچ سکتی ہے کہ نہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہاتھ اٹھائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. فیضان خواجہ غریب نواز زندہ باد. حضرت مولانا ابراہیم چترویدی زندہ باد. نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے. گھبرائیں نہیں، سارا پروگرام فکس ہے، مقرر ہے. جتنے علماء شعراء کو آنا ہے، جو ذمہ دار اور مرتبین علماء ہیں، سب لوگوں نے پلاننگ پوری تیار کر لی ہے. بس جہاں کمی ہو آپ اشارہ کر دیا کریں. پروگرام بہت منظم طریقے سے ہوگا. پہلی شب کا اتنا بڑا اجلاس ہے، نیپال میں اتنا بڑا مجمع ہو تو کچھ میسج، کچھ پیغام ملنا چاہیے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے وہ آندھیوں میں بھی رستہ نکال لیتا ہے. میرے نبی کا جو بیٹا ہے ایک معین الدین، وہ پورا ملک اکیلے سنبھال لیتا ہے. سبحان اللہ. مولانا ابراہیم رضا چترویدی. اور مائک کا انتظام کرو. یہی عقیدہ ہے اپنا ضرور دیتے ہیں، وہ زندگی کا مکمل شعور دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے دراز ہو دامن، بغیر مانگے ہوئے بھی حضور دیتے ہیں. مولانا ابراہیم رضا کا خوبصورت خطاب آپ حضرات نے سماعت کیا. مجمع سے 2-4-10 افراد اٹھ رہے ہیں. میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ آپ سوچ سمجھ کے بیٹھیے، سوچ سمجھ کے اٹھنا ہے آپ کو. ضرورتاً جا رہے ہیں لوگ، جلد آئیں. چونکہ خطیب یورپ و ایشیا، خطیب عرب و عجم، حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ کی آمد ہونے والی ہے. بالخصوص نئی نسل کے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ شانتی برقرار رکھیں. عشق و عقیدت کی پاکیزہ فضا میں آپ حضرات سانسیں لے رہے ہیں. اب جڑوا شاعر کا نمبر آ گیا ہے. تیار ہیں آپ حضرات؟ تیار ہیں؟ 2 شعر سن لیں. حضرت الحاج دلکش رانچوی صاحب بھی بہت جلد پڑھیں گے. 2 شعر اور سماعت کر لیں آپ حضرات کہ عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے. ارے ادھر دیکھو یار، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ عقیدتوں کا خزینہ تلاش کرتی ہے، میری نگاہ مدینہ تلاش کرتی ہے. چمن کی تتلی ٹہلتی نہیں ہے بے مقصد، میرے نبی کا پسینہ تلاش کرتی ہے. میرے نبی کا ایک مطلب پڑھ رہا تھا، مگر جب کسی خطیب یا شاعر
کی رخصتی ہوتی ہے تو تھوڑا بہت انتشار پھیلتا ہی ہے، ضرورتاً لوگ آتے جاتے ہیں۔ ایک شعر سناتا ہوں میں، حضرت علامہ عرفان رضا صاحب لال بندی، دیگر ارباب علم و دانش، سب کا تعارف یہی ہے کہ ہم لوگ اسلامی بھائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوئے کعبہ میں ہی پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو، ہوئے کعبہ میں ہی پیدا علی کو کیا سمجھتے ہو، وہ ولیوں کے ولی ہیں تم ولی کو کیا سمجھتے ہو، وہ اپنے ہاتھ سے جنت بنا کر بیچ دیتے ہیں، زمانے والوں شہدائے نبی کو کیا سمجھتے ہو، اور خدائے پاک نے ہے غسل کعبہ کا شرف بخشا، میرے اختر رضا خان ازہری کو کیا سمجھتے ہو، میرے اختر رضا خان ازہری کو۔ مجھے یقین ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کے بہت سارے غلاموں کی یہاں پہ جلوہ افروزی ہوگی۔ کبھی کبھی اچھا شعر بھی سن لینا چاہیے نیپال کے جلسے میں، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، مگر سن لیا جائے ایک شعر کہ بہت سے اہل دانش اور اہل فن چلے آئے، سجانے خیر مقدم کا حسین گلشن چلے آئے، میرے اختر رضا جب پڑھ کے آئے جامع ازہر سے تو لینے مفتی اعظم انہیں جنکشن چلے آئے۔ نعرہ تکبیر، حضرات رسالت، ایک اور مائک کا جشن خواجہ غریب نواز سبحان۔ میں بلا تاخیر جس شاعر جس سخنور کا آپ انتظار کر رہے ہیں، دو آوازیں اجتماعی طور پر، یعنی آپ لوگ اپنی زبان میں جڑوا کہتے ہیں، حالانکہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کی زبان ہے، آپ کی تہذیب ہے۔ میں گزارش کروں گا ان حضرات سے کہ کلام پڑھیں۔ کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ جلدی دلکش راٹھی صاحب کو پیش کیا جائے، وہ آئے ہے کہ نہیں؟ راٹھی صاحب گئے، ابھی 2 منٹوں میں آ جا رہے ہیں، ان کا استقبال کریں۔ جڑوا شاعر کا، 2 شاعر ایک ساتھ پڑھیں گے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ان کا استقبال ہونا چاہیے۔ آپ ہی لوگوں میں سے کوئی آدمی نعرہ لگا دیں۔ خواجہ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، دل و نظر میں مدینہ بسا کے بیٹھے ہیں، ہمارے خواجہ کا جلسہ ناکامیاب ہو کیوں، یہاں کے لوگ جب کھلا کرا کے بیٹھے ہیں۔ سارے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، کچھ سنجیدگی، کچھ انقلاب آفرینی، مگر بہت سارے لوگوں کا ایک ہی بار میں اٹھ جانا یہ جلسوں کی تہذیب کے خلاف ہے۔ جلسہ غریب نواز کا ہے، آپ غریب نواز کے غلام ہیں، اس کا تحفظ، اس کی عظمت، اس کی حیثیت، اس کی شان انفرادیت، اس کے تقدس کو ملحوظ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ممبر شریف پر ایک باوقار عالم دین اور رسول بلاغ بمبئی میں مسلک اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کا پرچم لہرانے والے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ رحمت علی صاحب قبلہ مصباحی تشریف لائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ مت اٹھیے، پھر بھی اٹھنے کی لوگ جسارت کر رہے ہیں۔ علامہ منصور عالم صاحب قبلہ، آپ جیسے مخلص عالم دین، رضوی عالم دین کی جب کرم فرمائی ہوگی، آپ کی فکر کا زاویہ بدلے گا اور آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے علماء اہل سنت کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے گی، تب مجھے لگتا ہے اس کا اثر مجمع پہ بھی پڑے گا۔ میں بلا تاخیر اس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے تعارف کے لیے الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں، مگر ان کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ شاعر بارگاہ رسالت حضرت علامہ مولانا مفتی یوسف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ یوسف صاحب قبلہ تشریف لے آئے، مفتی ہاشم صاحب قبلہ، حضرت علامہ ہاشم صاحب قبلہ، ان حضرات کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تو خطیب یورپ و ایشیا کی آمد باقی ہے، آپ حضرات انتظار کر رہے ہیں علامہ ابوالحقانی صاحب کو بلوایا جائے، کچھ بول ہی نہیں رہے، کچھ رسپانس نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ اس شاعر کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جن پہ صرف آپ نہیں ناز کرتے، آپ کی جماعت کے علماء ناز کرتے ہیں، جنہیں شاعر بارگاہ تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، قدردان مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت پہلے کہا تھا پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، پھر بھی جھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے، پھر بھی جھنڈے رضا کے گڑے رہ گئے۔
اس کے بعد کیا ہے؟ چھوٹا کرنے کو کتنے اڑے رہ گئے، اعلی حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے. جن کا ایک مشہور زمانہ کلام جو پوری مذہبی دنیا میں آج بھی سنا جاتا ہے، سنی صحیح العقیدہ رضوی علماء، جب اس کلام کو سنتے ہیں کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. اس کلام کے شاعر آج کے جلسے کے مہمان حضرت الحاج دلکش راجوی، میں انہی کے کلام سے ان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں. حالانکہ مطلب بدل چکا ہے، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد، اختر برج رفعت سلامت رہے، دین حق کی اشاعت کی خاطر صدا، میرا تاج شریعت سلامت رہے. لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدحخان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اور کمیٹی کے افراد کو متوجہ کر کے نیپال کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو خصوصی طور پر یہ شعر کہ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. یاد ہوگا بریلی شریف میں مشاعرہ ہوا تھا، علامہ علی احمد سیبانی نظامت کر رہے تھے. جب انہوں نے وہ کلام پڑھا تھا اس کا اثر پوری دنیا شعر و سخن میں محسوس کیا گیا تھا. کیا تھا؟ عشق سرکار اگر قلب میں پنہا ہوگا، دل کی دنیا میں ہر ایک سمت چراغا ہوگا، جو میرے مفتی اعظم کے قلم سے نکلے سارے فتووں میں وہی فتویٰ نمایاں ہوگا. تھام لو مفتی اعظم کے کرم کا دامن، حشر کی دھوپ میں بچنے کا یہ ساما ہوگا، اور مرکزیت کا شرف ہوگا اسی کو حاصل جس جگہ پیدا کوئی احمد رضا خان ہوگا. ایسے شعر کہنے والے عظیم المرتبہ ثنا خان حضرت الحاج دلکش راجوی کا استقبال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ شایان شان نیپال میں نہیں ہو پا رہا ہے. رسپانس نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمل کا رد عمل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعر و سخن کا جذبہ بیدار ہو. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، ایک اپنی امی کے نام پر، دوسرے ہاتھ کو ابا حضور کے نام پر، اور بیداری کی لہر پیدا کرتے ہوئے پہلے یا حسین کہہ دیں. آواز دم یا حسین کہیں تو آواز خود بخود بلند ہونی چاہیے. یا حسین، اور بلند آواز سے یا حسین. میں اس شعر سے حضرت کا استقبال کر رہا ہوں کہ درے رسول کا جس کو غبار ملتا ہے، زمانہ اس کی ادا پر نثار ملتا ہے. نہ فیس بک سے نہیں واٹس سب سے اے دلکش، نبی کی نعت سے دل کو قرار ملتا. استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. مجمع سے دو چار نوجوان نعرہ لگائیں اور بلند آواز سے لگائیے، جواب دیجئے. ارے لگائے، لگاؤ. عطائے حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور شیر نیپال، خلیفہ امیر شریعت علامہ سبطین رضا خان اعلی حضرت کے افکار. آپ حضرات بیٹھ جائیں، پہلے بیٹھ جائیں، پہلے بیٹھیں. آپ حضرات بیٹھیں. زمانہ انتظار کرتا ہے، تب اس طرح کی خوبصورت فضا میں ہم اور آپ سانسیں لیتے ہیں. علماء سے بھی گزارش ہے کہ انتشار کو دور فرمائیں، سنجیدگی کا پاکیزہ ماحول. آپ حضرات بیٹھ جائیں. امریکہ، افریقہ، جارڈن، لندن، ہائی لینڈ، کینیڈا، موریشس، ساؤتھ افریقہ، ابو ظہبی، فلسطین، عراق، بغداد، مصر، شام، یہاں تک کہ مکہ شریف، مدینہ شریف میں کئی سالوں سے مسلسل خطاب فرمانے والے حافظ احادیث کثیرہ، جنہیں حضور شیر نیپال نے خطیب عرب و عجم کا لقب دیا ہے، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اس منبر پر خطاب کرنے کا موقع ملا جس پہ سرکار مجاہد ملت تشریف فرما تھا.
علامہ مشتاق احمد نظامی نے خطاب سن کر فرمایا کہ پوری ملت اسلامیہ کو علامہ ابو الحقانی کی خطابت کی ضرورت ہے. ایسی خطابت سے اصلاح عمل کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. ایسی عظیم شخصیت کے تعلق سے میرے کئی قطعات ہیں. ایک قطع یہ ہے کہ جن کی ہستی دنیا بھر میں جانی اور پہچانی ہے. اتنا اچھا شعر اور اس قدر سنجیدگی کے ساتھ. بہتر تو یہ تھا کہ میں شعر پڑھتا ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے اس شعر کو چھوڑ دیتا. نیپال کی اتنی بڑی کانفرنس میں شعر پڑھ رہا ہوں، اچھے لوگ بیٹھے ہیں، اس کے باوجود دمخم نہیں ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھ اٹھائیے پہلے، اس کے بعد دیکھا جائے. میں دعا کرتا ہوں، علماء آمین کہیں گے. جن کو دعا میں شریک ہونا ہے وہ علامہ ابو الحقانی جیسی شخصیت اور دیگر اہم علماء کی زبان سے آمین کے جملے نکلیں گے، انشاءاللہ ان کی مراد پوری ہوگی. رب قدیر سب کو سرکار غریب نواز کے نام کا صدقہ عطا فرما. ارے بلند آواز سے آمین تو کہیے. نعرہ لگا ہی دیجئے حضرت کا، نعرہ تکبیر لہرا دیجئے. اس سال ربیع الاول کو ایک قطعہ لکھا تھا کہ وطن سے نکلا ہے میرے وطن سے نکلے گا، عراق شام قطر اور یمن سے نکلے گا، خدا نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا گوہر جلوس باروی واشنگٹن سے نکلے گا. نعرہ تکبیر. اچھا یہ بتائیں تقریر سننا ہے آپ کو؟ مجھ کو پہلے بتا دیجیے، آپ سنیں گے تو جوش و خروش کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علامہ ابو الحقانی صاحب جن کی ہستی دنیا بھر میں جانی اور پہچانی ہے، جن کا نام اقدس سن کر نجدی پانی پانی ہے. ارے مکہ مدینہ کی محفل میں کرتے ہیں جو تقریر ہے، ان کا نام ہی علامہ الحاج ابو الحقانی ہے. میں کمیٹی کے افراد سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ خود بھی آئیں، باہر سے لوگوں کو لائیں، اور حضرت علامہ مولانا رحمت علی صاحب قبلہ جو بمبئی سے تشریف لائے، حضرت کے بعد ان کا خطاب ہوگا. ہم حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ. تقریر کسے کہتے ہیں اور آج کے جلسوں میں، آج کل کے جلسوں میں کیسی تقریر ہونی چاہیے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات علامہ ابو الحقانی خطیب اعظم کی زبان سے حضرت کا مقدس خطاب سماعت فرمائیں. حضرت دلکش رانچوی کا ایک مشہور کلام جس کی کئی طرف سے فرمائش کی گئی ہے، پڑھنے جا رہے ہیں. جانا تو ہے ہی، مگر اس طرح کی محفلوں کو چھوڑ کر جانے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے آمد ہوگی کہ نہیں ہوگی. علامہ ابو الحقانی صاحب قبلہ نے کامیاب خطاب فرمایا. ہر زاویے سے جلسہ پاک ایک نئی جہت کی طرف بڑھتا چلا گیا. الحمدللہ سارے علماء، خطبہ، شورا اور دانشور سے آپ حضرات نے ملاقات کی. آج کی شب بہت خوبصورتی کے ساتھ اجلاس آگے بڑھتا رہا. علاقائی علماء نے بھی اپنے دست و بازو مضبوط رکھے. حضرت علامہ مفتی رحمت علی صاحب قبلہ کا بھی خطاب باقی ہے. حضرت مولانا غلام نورانی اور جناب اسرافیل برکاتی صاحب، چونکہ حضرت کو جانا ہے، فلائٹ ہے، آپ آ کے جلد ملاقات کریں، گاڑی کا انتظام کریں. ایک اور بچہ شاعر ثنا خان مصطفیٰ جس کی دعوت کل کی ہے لیکن آج ہی آمد ہو گئی ہے، تو ممکن ہے دانش رضا عزیزی سے بھی چند شعر سننے کا موقع ملے آپ کو. فی الوقت حضرت الحاج دلکش رانچوی چند شعر پڑھ رہے ہیں. جانے والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ آئیں اور عشق و محبت کی فضا میں سرکار کائنات کی نعت پاک سماعت کریں. حضرت دلکش رانچوی. ایک ذمہ دار فرد نے یہ آ کر اطلاع دی کہ بس چند منٹوں کے بعد ہی حضور شیر نیپال فیضان مہرہ شریف استاذ العلماء مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا الحاج شاہ مفتی جیش محمد صاحب قبلہ صدیقی المعروف حضور شیر نیپال کی آمد منبر شریف پر ہونے والی ہے. عالمانہ اور استادانہ قائدانہ رنگ و آہنگ کے ساتھ بزرگوں کی علمی جلالتوں کے امین اور
اکابر علماء میں شمار کیے جانے والے جد الاساتذہ حضرت علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ نوری بحیثیت صدر اجلاس منبر شریف پر جلوہ فروز ہیں. میں آپ حضرات کو زیارت کی دعوت دیتا ہوں. ان علماء مشائخ دانشور اور اپنے علاقے کے باوقار علماء کی زیارت سے اپنی نگاہوں کو شاد کام کر سکتے ہیں. جڑوا شاعر کی پھر فرمائش ہے، انشاءاللہ انہیں پیش کروں گا. لیکن ایک بچہ ثنا خان مصطفیٰ جس کی کل دعوت ہے، لیکن اس علاقے میں رشتہ داری، سرحدی علاقے میں اس کے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، غالباً خالو وغیرہ، تو آج ہی اس کی آمد ہو گئی. تو کمیٹی کے افراد کی خواہش ہے کہ چند شعر آج پڑھوا دیے جائیں اور پھر کل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. تو عزیزم دانش رضا عزیزی سے چند اشعار سماعت فرمائیے، پھر اگلا پروگرام جیسا کمیٹی کے افراد، جیسا علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے بڑھایا جائے گا. ایک مطلع صرف سن لیں کہ فرشتوں کی جماعت برسر افلاک پڑھتی ہے. اب میں نہیں کہوں گا کہ کیسے سننا ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے. فرشتوں کی جماعت برسر افلاک پڑھتی ہے، ہر ایک شے جھوم کر نعت رسول پاک پڑھتی ہے. سبحان اللہ. شاد اینڈکو کے حوالے سے یہ فکر، فرشتوں کی جماعت برسر افلاک پڑھتی ہے، ہر ایک شے جھوم کر نعت رسول پاک پڑھتی ہے. چراغ نعت روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں، میرے آنگن کی چڑیا بھی درود پاک پڑھتی ہے. عزیزم دانش رضا عزیزی سے چند شعر سماعت فرمائے. اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. والدین کی محبت کا ہمیں درس دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں شریعت مطہرہ کی تفہیم کا ایک نیا زاویہ دیا جا رہا ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. ماں کے حوالے سے ایک شعر لکھا ہے، میں نے کچھ جگہوں پہ پڑھا ہے، اسے سماعت کر لیں آپ حضرات. کے بد دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے. سن رہے ہیں تو ماں باپ کے نام پہ بولیے تو خالی خالی سن رہے ہیں آپ. مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ، بد دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی ہے. ادھر ایک کا معاملہ کیا چل رہا ہے؟ لگ رہا ہے لوٹا کارواں ہے ادھر کا، ہے کہ نہیں؟ چلیے صدر اجلاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے عہد کے بہت بڑے مستند عالم ربانی علامہ عبدالحمید صاحب قبلہ، وہاں سلیم الدین صاحب قبلہ ایک شعر سن لیں حضرت کہ بد دعا کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی اور دعا کرنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی. ماں کی تعریف میں الفاظ کہاں سے لاؤں، ماں کے جیسی کوئی عورت ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کوئی عورت ہی نہیں ہوتی ہے. کمیٹی والے کتنے خوش نصیب ہیں، کئی مہینوں کی مسلسل محنت شاقہ کے بعد اتنا عظیم الشان اجلاس سجایا. 12 بجتے بجتے بہت سارے جلسوں میں لوگوں کا 12 بج جاتا ہے، مگر یہ کٹھوہار کی سرزمین پر اس وقت بھی 4 بجنے جا رہے ہیں، معلوم ہے آپ کو، مگر اس کے باوجود اتنے سارے لوگ ہیں. آج کی رات کی یہ کیفیت ہے، جب کل کی رات میں اور بڑے بڑے علماء آئیں گے، چوٹی کے شعراء آئیں گے، خطبہ آئیں گے، تب کیا ہوگا اور اچھا لگے گا. تو آج کی رات اختتام پذیر ہو رہی ہے. میں ابھی اٹھ کر گیا تھا علامہ ابو الخانی صاحب سے ملاقات کرنے، تو کچھ نوجوانوں نے کہا کہ وہ جو بچہ ناز شریف کتنا اچھا پڑھ رہا تھا، آپ نے کیوں بٹھا دیا اس کو؟ میں نے کہا میں نے تو بٹھایا ہی نہیں ہے، تو موقع ملے تو پھر اس سے پڑھوا دیجئے گا، کیونکہ اس بچے کو بہت سارے لوگوں نے پسند کیا. تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی نہیں بلاؤں گا، ابھی نہیں، چھوڑ دیجیے، ابھی نہیں. سنیے، ہم مولانا مظہر اقبال صاحب سے 4 سے 5 شعر سنیے، روشن ویشالوی صاحب سے ایک کلام سنیے گا، پھر موقع بچے گا تو اس بچے کو، وہ تو اچھا پڑھتا ہی ہے، ابھی آپ لوگوں نے اس کو رسپانس نہیں دیا ہے، سلیقے سے سماعت نہیں کیا ہے، بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت ہی اچھا، اور اس طرح پڑھتا ہے جیسے سرکار کی نعت پڑھنی چاہیے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اچھے اچھے لوگوں کا انتخاب کل انشاءاللہ علامہ غلام مذکر خان جالوی کی نظامت میں دانش رضا جم کے پڑھے گا، اور آپ لوگ تلاش کیجئے گا کہ کہاں ہے دانش رضا عزیزی. ابھی جناب مظہر اقبال صاحب چند شعر پڑھیں گے، پھر روشن ویشالوی،
پھر آپ لوگوں کی خواہش ہے نا کچھ لوگوں کی، تو میں دانش رضا کو پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں سے کوئی آدمی شریک تھے کیا؟ تھے؟ ماشاءاللہ۔ کئی ممالک سے لوگ وہاں آئے تھے۔ جی جی اسرافیل بھائی ہے نا آپ؟ اکرام بھائی، آپ ان کے بھائی؟ جی حبیب صاحب کے بھائی۔ تو پوچھئے استاذ العلماء سے، اب پوچھنا کیا ہے، محسوس کیجئے آپ، پوری دنیا کے میڈیا نے حیرت کا اظہار کیا کہ ایک ایسی شخصیت، یعنی اتنا بڑا کسی کا جنازہ ہی نہیں ہوا ایشیا کی سرزمین پر۔ دیکھا آپ نے، میں گیا تھا جنازے میں، وہاں سے آیا، اس کے بعد ابھی تک میں نے 60 قطعات لکھے۔ کتنے لکھے؟ 60 نہیں 60۔ گوگل میں آپ سرچ کریں گے، سارے میرے نام کے ساتھ موجود ہیں۔ اس میں سے میں چاہتا ہوں جنازے سے واپسی کے بعد جب اسٹیشن آئے تھے ہم لوگ، تو کچھ اس میں سے 1-2 قطع ہم آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں حضرت کی دعا لے کر۔ ہم جان رہے ہیں کہ ہماری شاعری آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ کے مزاج کے مطابق کام نہیں ہوگا، یہاں کام وہ ہوگا جو شریعت کا مزاج ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ کہیے گا کہ میں مائک لے کر کے آپ کے بارگاہ میں آ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں شریعت کا مزاج دیکھا جاتا ہے، علماء اہل سنت کا جو فیصلہ ہوتا ہے سن لیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ہی ہیں، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بہت دور دور تک آواز جا رہی ہے، اور ہر طرح کے لوگ ہیں، اس مجمع میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ جی 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 ایک قطعہ میں پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں کہ کوئی بولے یا مت بولے وہ تنہا بول دیتا ہے، ماشاءاللہ جو حق ہے وہ رضا کا خان وعدہ بول دیتا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت کیا ہے اے گوہر، ہے کیسی شخصیت یہ تو جنازہ بول دیتا ہے، نعرہ تکبیر، ہے کیسی شخصیت نعرہ یہ تو رسالت، جنازہ حضرت بول دیتا ہے۔ محبوب گوہر۔ چھوڑ دیجئے، مجھ کو نعرہ مت لگائیے آپ لوگ، نہ سبحان اللہ کہیے، بعد میں کہہ لیجئے گا، ذرا سا آرام کر لیجئے، خالی سن لیجئے آپ۔ ہاں ان کو ملا سننے دیجئے، فون کر کے مس کال مار کے تباہ کیے ہوا ہے کہ جلدی آئیے، بیچارے جلسہ سن رہے ہیں یہ۔ سنیے کہ اس دور میں کوئی مجھے ایسا نہیں ملا، علامہ سلیم الدین صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیصر یعنی نوشاد اینڈ کو کی طرف سے کیا کہہ رہا تھا میں، اس دور میں کوئی مجھے ایسا نہیں ملا، اتنا بڑا کسی کا جنازہ نہیں ملا، اتنا بڑا کسی کا جنازہ نہیں ملا، سب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھارت میں تھک گئے، لیکن جواب تاج الشریعہ نہیں ملا، سبحان اللہ۔ لیکن جواب تاج الشریعہ نہیں ملا۔ چونکہ میری آخری رقابت ہے اور پتہ نہیں کب ملاقات ہوتی ہے، شکریہ، آپ حضرات سن لیں تو یہی کافی ہے۔ کمیٹی کے افراد سے میں متاثر ہوا ہوں، بولے والے سیدھے سادے لوگ ہیں، اور مولانا حضرات نے کمانڈنگ کی ہے، کنوینر کی حیثیت سے بہت بڑا جلسہ سجایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جلسہ سجانا آسان ہے، کئی لاکھ روپے یوز ہو رہے ہیں، بے شک سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت آپ سب کی محبتوں کو قبول کر لے۔ کوئی آیا کوئی نہیں آیا، کسی کے آنے اور نہ جانے سے جلسے پہ فرق نہیں پڑتا ہے، بے شک جس کو سرکار غریب نواز نے پسند کیا وہ آ گیا، بے شک بے شک سبحان اور اللہ۔ جس کو پسند کریں گے وہ آئے گا۔ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ پہ سرکار غریب نواز کا خصوصی کرم ہے، جبھی تو آپ حضرات یہاں آئے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہے، آپ بھی تو سو رہے ہوتے۔ ایک آخری شعر سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پڑھ دیتا ہوں، اور اسی شعر پر جناب روشن ویشالی کا استقبال ہو جائے گا، اور اس کے بعد جناب عزیزم دانش رضا سے آپ حضرات پڑھ لیجئے گا، صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ چونکہ حضور شیر نیپال آرام کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ آپ لوگ جا کے زیارت کر سکتے ہیں، زیارت کیجئے گا، دن بھر آرام رہے گا، قیام رہے گا ہو سکتا ہے حضرت کا، پھر رات کے جلسے میں بڑی بڑی شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے ان کا قدم آپ کی سرزمین پر پڑ گیا ہے، یہی بہت کافی ہے۔ جس کو زیارت کرنی ہے جا کے زیارت کر لے، حضرت سو رہے ہیں اس لیے لانا مناسب نہیں، چونکہ صدر اجلاس اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے متبحر عالم دین تشریف لے آئے، تو ہمارے جلسے کا انعقاد کا مقصد حل ہو گیا۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شعر سنیے، مگر ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اٹھا دیجئے ہاتھوں کو۔ صبح کا ٹائم ہے، دعا ہو جائے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔
آپ خود فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. حقدار ہے. واہ اس واہ طرح بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. سنیے، سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے. ایسا نہیں کہ خالی ہندی مسلمان بھارتی ہے، نیپالی کا یہی کہنا ہے کہ سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے. نیپال والے بھی، انڈیا والے بھی، جی جی جی. سارے سنی کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے. ہم پہ جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے یہ اسلام ملا ہے خواجہ، ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. سبحان اللہ. کبھی آپ کا احسان نہیں نہیں بھولیں گے. بھائی ماشاء اللہ. حضرت روشن ویشالوی چند شعر پڑھ دیں آپ، پھر عزیزم، پھر صلاۃ السلام ہو، اور علامہ صاحب قبلہ دعا فرما دیں. آپ حضرات گھر کی طرف تشریف لے جائیے. السلام علیکم.